آمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما، ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما، ہمارے علم و عمل میں، صحت رزق میں، گھر بار میں، اہل و عیال میں برکت نازل فرما، قدم قدم پہ اپنی برکت شامل حال فرما، خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، سکون اور چین کی دولت سے مالا مال فرما. کریم پروردگار، ہمیں نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. اللہ، ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، تیرے لیے تو بچانا آسان ہے. ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے اللہ، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے اللہ. ہم تو ایسا نہ بن سکے کہ تجھے پسند آ جائیں، تو ہمیں اپنی پسند کے مطابق بنا دیجئے اللہ. ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں، ہمیں اپنی پسند کے مطابق بنا دیجئے اللہ. ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے؟ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما. اے اللہ، ہم ایمان کی حلاوت نصیب فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، مناجات کی لذت نصیب فرما، رات کے آخری پہر اٹھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، کلمہ پڑھتے پڑھتے ہماری زندگی گزر گئی لیکن ایمان کی حلاوت نہیں پا سکے. ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرما، اعمال کی لذت نصیب فرما. اللہ، ہم کب تک یہ بے ذوق سجدے کرتے رہیں گے؟ ہمیں سجدوں کا سرور عطا فرما. یہ کریم آقا، نفس اور شیطان نے ہمیں تھکا دیا ہے اللہ. ہم تیرے طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم تیرا قرب پانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ. یہ ہمارے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں. دنیا میں دیکھا ہے، بچہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے تو ابو سے کہتے ہیں، ابو مجھے اٹھا لیجئے، مجھ سے نہیں چلا جاتا. اے اللہ، ہم بھی مزید چلتے چلتے تھک چکے ہیں اللہ. ہمیں اپنے رحمتوں میں ڈھانپ لیجئے، اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لیجئے. اے کریم آقا، ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، شیطان ہمیں 2 قدم پیچھے دھکیلتا ہے اللہ. تو نے ہمیں کمزور پیدا کیا ہے، اس کو قوی بنایا ہے اللہ. کمزوروں کا ساتھ دے دیجئے، کمزوروں کا ساتھ دے دیجئے. اپنی مدد شامل حال فرما، اپنے فضل اور کرم سے ہمیں اپنا قرب نصیب فرما. کریم پروردگار، تیری کریمی کا واسطہ، رحیم پروردگار، تیرے رحیمی کا واسطہ، جواد پروردگار، تیرے جود و سخا کا واسطہ اللہ. تو سخی ذات ہے، تجھے سخاوت سجتی ہے، بخل نہیں سجتا. دنیا کے سخیوں کو دیکھا ہے، جس کو گھر بلاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ دینا ہوتا ہے. تو سارے سخیوں سے بڑا ہے. جب تو نے بلایا ہے اللہ، اب خالی ہاتھ نہ لوٹا میرے مولا، خالی ہاتھ نہ لوٹا اللہ. ہماری بدعملیوں کی وجہ سے، ہماری اپنی نحوستوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما اللہ. ہمیں محروم نہ فرما، ہماری توقعات سے بڑھ کے ہمیں عطا فرما. کریم آقا، تیرے محبوب نے فرمایا ہے، بنی اسرائیل کا یہ قاتل اگر 100 بندوں کا قاتل ہے، وہ نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑتا ہے، پہنچ بھی نہیں پاتا، اس کی مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اللہ. ہم تو پہنچ چکے ہیں اللہ، محروم نہ فرما. ہم تو نیک بندے کے پاس پہنچ چکے ہیں، ہمیں محروم نہ فرما. اے کریم آقا، اگر یہاں سے ہم محروم چلے گئے، ہمارا جیسا کوئی اور بدبخت نہیں ہوگا اللہ. بدبختی سے بچا لیجئے، بدبختی سے بچا لیجئے. جب تو نے قریب کر لیا ہے، اب قریب کرنے کے بعد دوری سے محفوظ فرما. اب ہمیں دور نہ فرما، دور نہ فرما. کریم پروردگار، اپنا قرب نصیب فرما، اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرما. اے اللہ، بشر حافی جو کہ شراب خانے میں شراب کے نشے میں مست تھے، تیری محبت کی نگاہ پڑ گئی، تو نے ان کو اپنا دیوانہ بنا دیا. اے اللہ، تو شراب خانوں سے لوگوں کو اٹھاتا ہے، کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے. ہم تو مسجد میں جمع ہو چکے ہیں، تجھے منانے کے لیے جمع ہو چکے ہیں اللہ. ہماری اوپر بھی محبت کی وہ نگاہ ڈال دیجئے. فضیل بن عیاض جو کہ ڈاکوؤں کا سردار تھا، تو نے ولیوں کا سردار بنا دیا. لمحہ بھر میں ان کے دل کی دنیا بدل گئی. اے کریم آقا،
وہ جنید جو کہ دنیا کا پہلوان تھا تو نے ان کو روحانیت کا پہلوان بنا دیا. اللہ وہ عمر جو تیرے محبوب کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے، اللہ وہ تو ہدایت کے طلبگار بھی نہیں تھے، تیری محبت کی نگاہ پڑ گئی، تو نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. میرے مولا تو نے ان کو فاروق اعظم بنا دیا، مراد مصطفیٰ بنا دیا. اے اللہ ہم تو گھروں سے نکلے ہیں تجھے منانے کے لیے، یہاں چل کے آئے ہیں تجھے پانے کے لیے، ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما. اللہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ تیرے فضل پر موقوف ہے. میرے مولا ہمارا آنا یہ بھی تیرے فضل کا نتیجہ ہے، یہاں کچھ دینا اللہ یہ بھی تیرے فضل کا نتیجہ ہوگا. اللہ ہمیں عطا کر دیجئے. میرے مولا جتنے لوگ گناہوں سے بچے، جو لوگ سال ہر سال اس حال میں گزارتے تھے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو کچھ لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اللہ وہ بھی تو تیرے فضل و کرم سے بچتے تھے، ہم بھی اسی فضل و کرم کے طلبگار ہیں. ہمارے اوپر احسان فرما دیجئے، احسان فرما دیجئے. اللہ احسان فرما دیجئے. کریم پروردگار اجتماع گاہ میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو تہجد کی نمازیں لے کے آئے ہوں گے، کتنے ایسے ہوں گے جو قرآن کی تلاوت لے کے آئے ہوں گے، جو دینی خدمات تیرے سامنے پیش کرنے کے لیے لے کے آئے ہوں گے، اور کتنے ہیں ہماری طرح ہیں جن کے پاس گناہوں کے بوجھ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اے کریم آقا ہم تیرے سامنے کیا پیش کریں. نیک لوگوں کے بارے میں دیکھ سنا ہے کہ وہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے نیک اعمال کا واسطہ پیش کرتے تھے، نیک اعمال کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے. اے اللہ ہمارے پاس تو گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ جھولیاں گناہوں سے بھری ہوئی ہیں. اے اللہ ہم تیرے سامنے کیا پیش کریں، تو اسے کچھ چھپا بھی نہیں سکتے. ہمارا سب کچھ تیرے سامنے کھلی کتاب کی مانند موجود ہے. اے اللہ ہم ایک نسبت کا واسطہ پیش کرتے ہیں جو نیک بندے کے ساتھ ہمیں ہے. اے اللہ ان نسبتوں کی توفیل ہماری بگڑی بنا دیجئے، ان نسبتوں کی توفیل ہماری بگڑی بنا دیجئے. اے اللہ گناہ کر کر کے ہم نے اپنے دلوں کو زنگالود کر دیا ہے. اللہ یہ دل پتھر ہو چکے ہیں، یہ دل مردہ ہو چکے ہیں. اے اللہ ہمارے پتھر دلوں کو نرما دیجئے، ٹھنڈے دلوں کو گرما دیجئے. اللہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیجئے. اللہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیجئے. اپنی محبت کی حرارت سے ہمارے دلوں کو گرم کر دیجئے. معرفت کا نور ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے. دل و دماغ کے خیالات کو درست فرما. اللہ دنیا کے دروں کو چھوڑ کے تیرے در پہ آئے ہیں، اب ہمیں اپنے در سے محروم نہ فرما، اپنے در سے محروم نہ فرما. کریم پروردگار اپنے در سے محروم نہ فرما. ہم اگر تیرے در سے محروم چلے گئے، اس در کے سوا ہمارے سامنے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگیں. اے اللہ اپنے در سے عطا فرما دیجئے، اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے. اللہ ہم مانتے ہیں بہت گناہگار ہیں، بہت سیاکار ہیں، بہت برے ہیں، اعترافی مجرم ہیں، لیکن اللہ ایک نسبت تو ہمیں حاصل ہے. اللہ اس نسبت کا واسطہ دیتے ہیں. ہماری بگڑی بنا دیجئے، ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے. اے کریم پروردگار ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما. جتنے بھی احباب یہاں تشریف لے آئے ہیں، اللہ مستورات ہیں یا مرد ہیں، سب کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما. جن کی رزق کی تنگی ہے ان کی تنگیوں کو دور فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما. جو مصائب و آلام کا شکار ہیں ان کو مصائب و آلام سے چھٹکارا نصیب فرما. جو بیمار ہیں یا جن کے گھروں کے اندر بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرما. شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. سب کو سکون اور چین کی دولت سے مالا مال فرما. جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کو ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما. سب کے بارے میں خیر کے فیصلے نازل فرما. نوجوانوں کو قدردانوں کا ساتھ نصیب فرما. اے اللہ نوجوانوں کو قدردانوں کا ساتھ نصیب فرما. ہمارا یہ اجتماع جیسے خیریت کے ساتھ اس کا آغاز ہوا ہے اللہ خیریت کے ساتھ اختتام تک پہنچا دیجئے. اے کریم آقا بندے کتنی کوشش کیوں نہ کریں، جب تیری مدد شامل حال نہ ہو کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ ہم تو سب تیری مدد کے اللہ تیری مدد کے طلبگار ہیں. اپنی مدد شامل حال فرما. قدم قدم پہ اپنا ساتھ نصیب فرما. جو حضرات انتظام و انصرام میں لگی ہوئی ہیں، مختلف شعبوں کے اندر کام کر
رہے ہیں اپنی مدد شامل حال فرما. سب کو اللہ محنت سے ذوق شوق سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما, وقت کے مطابق ٹھیک فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے کریم پروردگار, ہمارے آبا و اجداد اعزاء اقربا جو دنیا سے چلے گئے ہیں, خاص طور پہ ہمارے سلسلے کے مشائخ, تمام سلاسل کے مشائخ, اللہ ان تمام حضرات کی ارواح پہ اللہ ان کے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ فرما, اعلی علیین میں جگہ نصیب فرما, قبروں پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرما, ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. ہمیں یقین ہے کہ ان کی مغفرت تو نے کی ہوگی. اللہ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما. اے کریم آقا, ہماری اس جان سے پیارے ملک کی حفاظت فرما. یہ ملک مختلف بحرانوں کا شکار ہے, اللہ بحرانوں سے چھٹکارا عطا فرما. اے کریم آقا, ملک کے اندر جو بد امنی ہے اس کو امن میں تبدیل فرما, جو بے اتفاقی اور انتشار ہے اس کو وحدت اور اتفاق میں تبدیل فرما, بے سکونی کو سکون میں تبدیل فرما, تنگی اور قحط کو فراوانی میں تبدیل فرما. اللہ بد عملی کو نیکی میں تبدیل فرما. اے کریم آقا, اس قوم کو یکجان فرما. اے کریم پروردگار, ہمارے بارے میں خیر کے فیصلے نازل فرما. اللہ یہ ملک عالم کفر کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے, اللہ ان کے عزائم برے ہیں, ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیجئے. اپنی قدرتوں سے اس ملک کی حفاظت فرما, ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا. جن عظیم مقاصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا, ان مقاصد کے حصول میں جو رکاوٹیں ہیں, رکاوٹوں کو دفع دور فرما, آسانیاں پیدا فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما. جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جہاں جہاں مسلمان غیروں کے ہاتھوں مظالم کا شکار ہیں, اللہ ان کی مدد فرما, اپنے نصرت شامل حال فرما. کریم آقا, عالم اسلام میں امن اور ہدایت کی ہواؤں کو چلا. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما. اے اللہ, عشاق کے قافلے ایک مرتبہ پھر حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, وہ کتنے خوش نصیب بندے ہوتے ہیں. اللہ, جو لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے بیت اللہ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ, کتنے ایسے ہوتے ہیں حجر اسود کو بوسے دے رہے ہوتے ہیں, صفا مروہ کے درمیان سعی کر رہے ہوتے ہیں, بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں. اے اللہ, ہمیں بھی وہ پرکیف مناظر نصیب فرما. اے کریم آقا, کتنے خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو اشراق کے بعد روزے کے سامنے حاضر ہو کے سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں. اے کریم آقا, ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما. بار بار ہمیں حاضری نصیب فرما, بار بار ہمیں حاضری نصیب فرما. گنبد خضرا کی زیارت بار بار نصیب فرما, حرمین شریفین کی زیارت بار بار نصیب فرما. اللہ, بندوں کے لیے مشکل ہوتا ہے, تیرے لیے تو آسان ہے. آسانیاں پیدا فرما, آسانیاں پیدا فرما. ہمیں اس دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرما. سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ہمیں سنت کے نور سے آراستہ و پیراستہ فرما. قیامت کے دن محبوب کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام ضرور نصیب فرما. اللہ, ہم محبوب کے سامنے جائیں, وہ ہمیں دیکھ کے مسکرائیں, ہم ان کو دیکھ کے مسکرائیں, یوں ہم سعادتوں کو سمیٹنے والے بن جائیں. اللہ, یہ کیفیت ہمیں بھی نصیب فرما. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.